غیر مقلد کہتے ہیں کہ ید سے مراد ہاتھ ہے، لیکن کمالی کو اب آپ کہیں کہ اس پر اشکال کیا ہے؟ اگر آدمی کہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے تو اس کا خیال کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کمالی کو بشانی جیسے اللہ کی شان کے لائق، یہ جو ہم کہہ لیتے ہیں نا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غیر مقلد کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھ کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ہم وہی کیفیت لیتے ہیں۔ ان کا مراد یہ ہے۔ اس میں نقصانات کیا ہوگا اب اچھی طرح سمجھو۔ اگر ید سے مراد ہم ہاتھ لیتے ہیں، کیفیت معلوم ہو یا کیفیت معلوم نہ ہو، نقصان کیا ہے؟ ید اور ہاتھ یہ ہمیشہ جسم کا ہوتا ہے، غیر جسم کا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا ہاتھ مانیں گے تو پھر اللہ کا جسم بھی مانیں گے۔ اللہ جسم سے پاک ہے یا اللہ کا جسم ہے؟ تو ہم اللہ کا جسم نہیں مانتے اور غیر مقلد اللہ کا جسم مانتا ہے۔ یہ قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ قرآن کریم میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد کا معنی، صمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ پکڑتے ہیں، پکڑنے میں ہاتھ کے محتاج نہیں، بغیر ہاتھ کے پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب آپ نے ہاتھ مانا تو پھر آپ نے جسم ماننا ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہاتھ سے بھی بے نیاز ہے، اللہ ہاتھ والے جسم سے بھی بے نیاز ہے۔ ان نے خدا کا جسم مان لیا ہے، ہم نے خدا کا جسم نہیں مانا۔ اور جب جسم مانیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ مولوی لوگ سمجھتے ہیں کہ جسم مرکب ہوتا ہے، مرکب حادث ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کو قدیم مانا ہے، انہوں نے اللہ کو حادث مانا ہے۔ تو بتاؤ جو اللہ کو حادث مانے وہ توحیدی ہوتا ہے؟ اللہ قدیم ہے یا حادث ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ قدیم ہے، اور ان کے نظریے پر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک حادث ہیں۔ تو ایک اللہ کو قدیم مانے ہمیشہ سے، ایک اللہ کو حادث مانے، تو یہ دونوں عقیدے میں بھائی بھائی ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں ہمارا توحیدی بھائی ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں ہمارا توحیدی بھائی ہے؟ اب آپ بتاؤ یہ ہمارے توحیدی بھائی ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے توحیدی بھائی نہیں۔ میں اگلی بات اس پہ نہیں چلا رہا، میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں الجھن دور ہو جائے۔ یہ جو وہ کہتے ہیں نا بچنے کے لیے کہ جی اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ ید جس کا معنی ہاتھ ہے اسے کہتے ہیں عضو جارح۔ کیا کہتے ہیں؟ عضو کام کرنے والا آلہ، جس میں ہتھیلی بھی ہے، انگلیاں بھی ہیں، ہڈی بھی ہے، رگیں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، اس کے اندر ناخن بھی ہیں۔ اسے کہتے ہیں ید۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا۔ یہ ہے ید کا معنی ہاتھ، یہ ہے ید، اس کی تعریف۔ اب آپ کہتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں ایک ہے ید الانسان، ایک ہے ید الحمار، ایک ہے ید اللہ، ایک ہے ید، یہ جنس ہے، اس کی نو ید اللہ، ید جنس ہے، اس کی نو ید الانسان، ید جنس ہے، اس کی نو ید الحمار۔ اب بتاؤ یہ تینوں ید ایک جیسے ہیں؟ ید اللہ جیسے اس کی شان ہے، ید الانسان جیسے اس کی شان ہے، ید الحمار جیسے اس کی شان ہے۔ تو تینوں کے ہوئے نا، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ بات سمجھنا، ید الانسان، ید اللہ جیسے اس کی شان، ید الانسان جیسے اس کی شان، ید الحمار جیسے اس کی حیثیت۔ لیکن ید تو تینوں کا ایک ہی ہوگا نا۔ میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ صرف مولوی آئیں، یہ بات میں نے سمجھانی ہے، عام بندے کو نہیں سمجھ آنی۔ ید جنس ہے، ید اللہ ایک نو، ید الانسان دوسری نو، ید الحیوان تیسری نو۔ اچھا یہ بتانا حیوان جنس ہے، انسان ایک نو اور حمار دوسری نو۔ تو یہ تو آپ ضابطہ جانتے ہیں نا کہ جو جنس کا معنی ہوتا ہے وہ نو میں ہونا ضروری ہے۔ جنس کا معنی نو میں ہونا ضروری ہے۔ فرق کیا ہے کہ نو میں ایک اضافی معنی ہوتا ہے، لیکن جنس والا معنی نو کے ضمن میں متحقق ہوتا ہے۔ آپ ید اللہ کہیں، ید الانسان کہیں، ید الحمار کہیں، اوپر ید ہے جس کا معنی عضو جارح ہے، یہ جنس ہے۔
آپ جب ید اللہ، ید الانسان، ید الحمار کو ہوگے نا تو ید عضو جارے یہ تینوں کے اندر ہوگا، اللہ کی وجہ سے کما یلیق بشانی، انسان کی وجہ سے کما یلیق بشان انسان، حمار کی وجہ سے کما یلیق بشان الحمار، لیکن ید تو وہی ہے نا جو تینوں کے اندر ہے، اور وہ ید حادث ہے، وہ ید قدیم نہیں ہے، وہ ید حادث ہے، وہ ید قدیم نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے قدیم ہونے کے قائل ہوں گے یا اللہ کے لیے حادث ہونے کے قائل ہوں گے؟ باقی یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات ایسی ہے، توجہ رکھنا، جن کی کیفیت ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ید کی کیفیت مانتا ہے نا، اگرچہ مجہول ہو، وہ غلط کہتا ہے۔ اللہ کیفیات سے پاک ہیں، کیفیت مجہول ہو یا معلوم ہو، کیفیت ہمیشہ جسم کی ہوتی ہے، اللہ جسم سے پاک ہیں۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہر کسی کا ذہن بنانا چاہیے، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے ان ربنا لیس بصورۃ ولا ہیئۃ فإن الصورۃ تقتضی الکیفیہ والکیفیۃ عن اللہ عن ذاتہ منہیۃ۔ خدا کی ذات کیفیات سے پاک ہے، نہ ہی کیفیت معلوم ہے اور نہ ہی کیفیت مجہول ہے، نہ ہی کیفیت معلوم ہے نہ ہی کیفیت مجہول ہے، اللہ کیفیات سے پاک ہے۔